السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں حسن بھائی؟ یہ میرے بکرے کی تصویریں ریسنٹلی میں نے ابھی کھینچی ہیں، تھوڑی دیر پہلے. آپ سے یہ کہنا تھا کہ یہ میں نے ماشاءاللہ سے جب سے آپ نے ہمیں گائیڈنس دی ہے لوسن دینے کی اور ونڈا دینے کی، اس کے بعد سے یہ تقریباً مجھے آلموسٹ 1 منتھ ہو گیا ہے. 1 منتھ کے اندر میرے بکرے نے آج تک کوئی اس کا پیٹ خراب نہیں ہوا، کوئی اسے بخار نہیں ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کوئی میں نے اس کو میڈیسن کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ بھی نہیں دیا. بس میں اپنی جو فیڈ ہے وہ آپ لوگوں کے مطابق دے رہا ہوں جو آپ نے بتایا ہے، اور مکسر آف آئل بھی جو دینا تھا وہ بھی دیا ہے. یہ صرف جو فیڈنگ فارمولا ہے، جو ٹوٹل فیڈنگ فارمولا ہے، اور وہ آپ کے بتائے طریقے سے ہو رہا ہے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بکرے کو ابھی تک کوئی معدے کا پرابلم یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم نہیں آیا. اور اگر آپ پچھلے 1 مہینے کو اگر تھوڑا سا پیچھے ریوائنڈ کر کے دیکھیں گے تو اس مہینے کے اندر یہ فل سردی بھی پڑی ہے اور موسم میں بدلاؤ بھی آیا ہے. اور الحمدللہ بہت اللہ کا شکر ہے کہ بکرا ٹھیک جا رہا ہے اور میں کافی سیٹسفائیڈ ہوں. اس سے پہلے میرا آئے دن بکرے کا کبھی پیٹ خراب ہو جاتا تھا، کبھی اس کے بخار ہو جاتا تھا، کبھی کیا ہو جاتا تھا. لیکن جب سے میں نے یہ والا فیڈنگ فارمولا دیا تب سے مجھے یہ کوئی ایشو بھی نہیں آ رہا. بس یہ آپ کو انفارم کرنا تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم گلفام بھائی. انہی کاموں میں ہی فارمر کی فلاح ہے اور بچت ہے، کیونکہ جو سستے طریقے تھے نا وہ سارے ہم نے کر کے دیکھ لیے ہیں. آپ کبھی بھی بکریوں کو سستے طریقے سے نہیں پال سکتے. اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے چروائے ہوتے ہیں کہ آپ یقین کریں گے جب سردیاں آتی ہیں نا، گرمیوں میں تو ان کا کام چلیں کسی نہ کسی طریقے سے چلتا رہتا ہے، لیکن جب آتی ہیں نا سردیاں تو انہیں جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ رہائش کا کوئی معقول مناسب انتظام ان کے پاس نہیں ہوتا، خوراک کا کوئی مناسب اور معقول انتظام ان کے پاس نہیں ہوتا. یہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں باہر گھوم پھر کے دو بکریوں کو پتے کھلانے پہ نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بکریاں جو ہے وہ چرنے والے جانور تو ہے نہیں کہ وہ بیڑوں کی طرح نیچے سے گھاس پھوس بھی کھا لیں، بوٹیاں بھی کھا لیں. عموماً بکریاں یہ چیزیں نہیں کھاتی. بڑی بھوک لگے کچھ نہ ملے تو ظاہر مجبوری کے تحت پھر وہ پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے بکریاں اگر چرنے لگ پڑیں بیڑوں کی طرح تو علیحدہ بات ہے، لیکن وہ نہیں اس طرح کرتی. وہ بس پتے شتے کھانے والے جانور ہیں بکریاں، تو پتے نہ ملے تو وہ کمزور ہونے لگ پڑتی ہیں اور سردیوں میں پھر مرتی بھی ہیں کمزوری کی وجہ سے. جو حاملہ ہوتی ہیں وہ بچے بھی گراتی ہیں. تو بڑے بڑے نامور چروائے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی کان پکڑ کے سردیوں میں نہ گھوم رہے ہوتے ہیں، توبہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں. تو انہیں ہم یہ کہ بات کہتے ہیں کہ یار یہ کام ہم نے سارے کر کے دیکھے ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ کئی سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں اور سردیوں میں آپ کا اتنا نقصان ہوتا ہے کہ گرمیوں کی ساری کمائی وہاں کے پہ آپ کی نکل جاتی ہے اور آپ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. مطلب اگر آپ سال میں 5-7 جانور بیچ لیتے ہیں، 10 جانور بیچ لیتے ہیں تو بیچتے بھی بے شک اچھی قیمتوں پہ ہیں، پر یہ ہے کہ وہ آپ کا جو مرتے ہیں وہ کتنا نقصان ہوتا ہے، وہاں پہ آ کے وہ سارا بیلنس ہو جاتا ہے اور آپ وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں جہاں پہ پہلے دن ہوتے تھے. تو اس لیے آپ جو ہے یہ کام نہ کریں بجائے اس کے کہ وہ 50-60-70-80 بکریوں کا ریوڑ بنا کے باہر میں کھجل حرابی کے آپ 10-20-15-25 بکریاں رکھ لیں اور گھر کے اندر رکھیں، وہی چارہ کاش کریں، انہیں لا کے ڈالیں باعزت طریقے سے. اور وہی بکریاں جب ان میں شرح اموات نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گی نا، وہی بکریاں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ آپ کا جتنا خرچہ ہوگا اس سے کئی گنا زیادہ وہ آپ کے لیے منافع کا باعث ثابت ہوں گی. لیکن یہ پرانے جو لوگ ہیں، پرانی سوچوں والے ہیں، وہ ان باتوں کو نا فی الحال ان کا وہ تسلیم نہیں کرتا دیں. لیکن اب کچھ لوگ چروائے ایسے ہیں جو اب جو ہے نا وہ میسج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار وہ ہم بڑے تنگ آ گئے ہیں، یہ کوئی زندگی ہے ساری زندگی باہر ہی گھومتے جنگلیوں کی طرح. اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم گھر پہ رہیں جیسے آپ کر رہے ہیں، چارہ کاشت کریں، اسے خشک کر کے محفوظ کریں، سردی ہو گرمی ہو بارش ہو جو بھی ہو ہمیں ٹینشن نہ ہو. ہم بس بکریاں ہماری گھر پہ چارہ کھائیں اور ونڈا کھائیں اور پیداوار گھر پہ دیں. تو وہ آپ بھی ماننا شروع ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. کچھ چروائے جو ہیں نا وہ انہوں نے یہ گارنٹی دی ہے کہ ہم اس سال جو ہے نا یہ ابھی لوسن کاشت کرنے کا موسم آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس سال لوسن کاشت کریں گے، خشک کریں گے اور اسے محفوظ کریں گے اور ہم اپنے جانوروں کو گھر کے اندر لے کے آئیں گے. چند چرواہوں نے ابھی تک یہ تسلی دی ہے. اور جو نامور چروائے ہیں وہ جو ہے نا فی الحال اپنی اسی ڈگر پہ قائم ہے
تو امید ہے کہ وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ جب کلوز فارمنگ کا دورہ ہوگا، وہ کلوز فارمنگ کی کامیابی دیکھ کے تو وہ بھی کلوز فارمنگ کی طرف آئیں گے۔ چیمہ گوئیاں وہ بھی کر رہے ہیں، باتیں بیچ میں سے کرتے ہیں کہ ہم بھی یار جو ہے نا یہ کام اچھا ہے، باہر گھومنے سے گھر پہ رہیں اور نقصان بھی نہیں ہوتا اس طرح اور ٹینشن بھی نہیں ہوتی۔ تو مطلب کہ آپ دیکھیں ہمیں جب کسی چروائے سے کام پڑا ہے نا تو اس کی طرف گئے ہیں نا تو بعض اوقات 2 4 گھنٹے چروائے کو ڈھونڈنے میں لگ گئے ہیں۔ پتہ چلا جی ادھر گیا ہے، ادھر سے درخت کاٹے ہیں، ادھر سے کاٹے ہیں، اس گاؤں میں چلا گیا، ادھر چلا گیا، تو ڈھونڈ کے اسے ملے ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر زمینوں کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے، جڑی بوٹیاں وہ بکریاں وہی پتے کھا رہی ہیں، ڈرائی میٹر ان کا نہیں پورا ہو رہا، کھا کے سفر کر کے پیٹ اندر گھسے ہوئے ہیں بکریوں کے۔ جو بچے دینے والی بکریاں وہ پریشان ہیں، کچھ بکریاں گرا چکی ہیں، کچھ گرانے کا سوچ رہی ہیں، اور ادھر نہ اس کے پاس ہمیں پلانے کے لیے پانی ہے، نہ چائے ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ چروائے ہوتے ہیں جو ساتھ چینی پتی رکھتے ہیں، تو وہ پھر اسی وقت وہ درخت کی ٹہنیاں کاٹ کے وہاں پہ چائے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بکری کا دودھ تو آپ کو پتہ ہے ہر وقت دستیاب ہی ہوتا ہے، جہاں پہ بکریاں وہاں پہ دودھ نہیں ختم ہوتا۔ یہ بکری ایسا جانور ہے جب مرضی دودھ نکال لیں۔ تو مطلب کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جیسے یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ ایک نظام کے تحت ہمیں آنا پڑے گا تو اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ایک نظام کے تحت آئے ہیں، ابھی آپ خشک لوسن پہ آ گئے ہیں، تو شاید آپ نے اس لوسن کا لیبارٹری ٹیسٹ کروایا تھا کچھ دن پہلے، یا شاید کوئی اور دوست تھے، تو وہ تقریباً 17% اس کا پروٹین لیول آیا تھا، 16.99 یا 9 پتہ نہیں، اس طرح وہ 17 ہو گیا۔ تو مطلب دیکھیں اب 17% پروٹین والا لوشن آپ دے رہے ہیں، ونڈا جو آپ دے رہے ہیں وہ بھی لازمی طور پہ 17-18% پروٹین ہوگی اس میں۔ بکرے کی غذائی ضرورت پوری ہوگی نا، خشک مادہ جو اسے ملنا چاہیے تھا وہ پورا ہو گیا، معدے میں اس کا پانی ختم ہو گیا جو پہلے سبز چارے کی وجہ سے تھا، جس وجہ سے وہ پریشان رہتا تھا اور بیمار ہوتا تھا۔ اب معدے میں خشک چارہ ہے، خشک چارے کی ہیٹ ہے، جس کی وجہ سے اس کے سارے جو جسمانی اعضاء ہیں وہ صحیح طرح کام کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ انہیں جتنی بھی توانائی، پروٹین، وٹامنز، منرل صحیح وہ سارے مل رہے ہیں۔ تو وہ ایک مشین ہے نا، اس میں آپ نے جو ان پٹ ہے تیل ہے، اس کا ایندھن ہے وہ ٹھیک ڈال دیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مشین ٹھیک کام نہ کرے؟ اگر ہم ایندھن میں ملاوٹ کریں گے تو پھر تو مشین بیٹھ جائے گی نا۔ تو اس لیے یہی پیغام آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے بھی ہے، جو لوگ اس طرف مطلب یہ کام کر رہے ہیں کہ بالکل سبز چارہ اور بھوسا یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ کل مجھے ایک صاحب کا میسیج آیا کہ ان کی بکری نے بچے پیدا کر دیے ہیں، 2 دودھ بھی پلا دیا انہوں نے، اور یہ آپ یقین کریں یہ حیرت والی بات ہے۔ بکریاں جو ہوتی ہیں نا یہ سینسٹیو ہوتی ہیں، یہ اگر یہ توڑیوں چھڑیوں پہ رہیں نا سبز چاروں پہ تو وہ بڑی کم بکریاں بچے پیدا کر پاتی ہیں۔ تو اب خبریں ایسی آتی ہیں کہ روز ہی نا کتنے میسیج آتے ہیں کہ یہ میری بکری نے بھی بچے پیدا کر دیے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 4 کلو کا ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے 5 کلو کا ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے 2 پیدا کر دیے ہیں، دودھ بھی پورا اترا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ 5 بکریاں میری جو حاملہ تھی ساری نے بچے پیدا کر دیے ہیں۔ اور یقین کریں یہ وہ خوشخبریاں جو آج سے پہلے تھیں ہی نہیں، آج سے 6 ماہ پہلے جب لوسن کی اتنی بات نہیں ہو رہی تھی اور لوگ سبز چاروں پہ تھے، توڑیوں پہ تھے، تو یقین کریں کہ جس کا بھی میسیج آتا تھا نا کال آتی تھی، وہ یہی بس کہہ لیں کہ وہ خوشخبری ہوتی ہے نا، کہ پتہ نہیں دوسری کیا ہوتی ہے، وہ بدخبری کہہ لیں کہ یہ بکری نے بچے گرا دیے، یہ خون گرا دیا اس نے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن اب جو ہے نا وہ حیرت انگیز طور پہ میسیج آتے ہیں کہ بکری نے بچے پیدا کر دیے ہیں اور صحت مند بچے پیدا کیے ہیں اور دودھ بھی اتار لیا۔ تو اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے بکریوں کو خشک مادے پہ لے آئے ہیں، یعنی کہ انہیں جو بھی چارہ دیتے ہیں وہ خشک کر کے دیتے ہیں، اور چارے میں جو پروٹین کی مقدار ہے وہ 16% سے اوپر ہوتی ہے، اور ونڈا بھی باقاعدہ سے لوگ دینے لگ پڑے ہیں۔ وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ بکریاں بالکل فری رکھنے کا نام ہے، سستا تھا جانور ہے، بس باہر سے گھما پھرا لائیں تو بچوں کی لائنیں لگا دیتی ہیں، ان کا بھی ذہن اب بدل گیا۔ جب انہوں نے نقصان اٹھایا، دیکھا کہ یار بکریاں تو بچے گرا دیتی ہیں یا ریپیٹ ہو جاتی ہیں، تو یا پھر دودھ ہی نہیں آتا، بچے بھوکے مرتے ہیں، تو پھر ان کا ذہن بھی بدل رہا ہے، وہ بھی اب پروٹین کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اور پروٹین کو حاصل کرنے کے لیے پھر چارے کو بھی خشک کر رہے ہیں، اس چارے کو جس میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے
اور اچھی پروٹین والا ونڈا بھی بنا رہے ہیں، وہ بھی مناسب مقدار میں دے رہے ہیں۔ تو اب جو ہے نا وہ زمانے کے انداز بدل رہے ہیں، اور جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ زمانے کے انداز بدلیں گے، وہی راگ ہے ساز بدلے گئے۔ اور تھوڑا سا ساز بدلنے کی بات ہے کہ وہی چارہ وہی ہے، صرف آپ نے تبدیلی یہ کرنی ہے کہ اسے خشک کر لینا ہے، اور ونڈا یہی وہی ہے، صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہ 4 5 6 7 جتنے بھی اجناس ملیں انہیں مکس کر کے تو وہ آپ نے مناسب مقدار میں دینا ہے تاکہ بکری کی غذائی ضرورت اس سے پوری ہو سکے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا بکری فارمنگ میں کامیابی کے بنیادی اصول ہیں، راز ہیں۔ تو ان کو بس ان پہ چلتے رہیں، اسی نہج پہ چلتے رہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ دن بہ دن کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ یار یہ بکری کا کام تو اتنا آسان ہے جو ہم نے اتنا مشکل بنایا ہوا تھا، وہ مشکل صرف اور صرف ہماری خوراک کی بد انتظامی کی وجہ سے تھا۔ شکریہ جی، السلام علیکم۔